علیکم. آپ جانتے ہیں کہ سڈنی میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور اس افسوسناک واقعہ اور پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے صدر جس طرح پوری دنیا اس واقعے کا جو ہے وہ اس کو مذمت کر رہی ہے، اس پر افسوس کا اظہار کر رہی ہے. پاکستان نے بھی، پاکستان کی جو قیادت ہے اس نے بھی اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا اور وزیر اعظم پاکستان صدر مملکت نے یہ باور کروانے کی کوشش کی، احساس دلانے کی کوشش کی کہ اس طرح کے واقعات سے گزرنا جو ہے وہ قوموں کے لیے، افراد کے لیے اور جو لاحقین ہوتے ہیں جو اس طرح کے واقعات میں اپنی جان سے جاتے ہیں، ان کے ورثہ کے لیے زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے اور کن صدمات سے اور کن کیفیات سے کسی قوم کو ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے. تو چونکہ پاکستان اس طرح کی دہشت گردی کا شکار ہے اور ایک طویل عرصے سے اس کا شکار ہے، اس لیے پاکستان کو اور پاکستان کی قوم کو، جو آسٹریلین عوام ہیں، ان کے دکھ کا اندازہ ہے. تو اب جب یہ والا واقعہ ہوا، دو افراد تھے، ان کے نام جو ہیں وہ مسلمانوں والے تھے اور وہ باپ بیٹا بتائے جاتے ہیں، ساجد اکرم اور نوید اکرم، اور ان کو جو ہے ان کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کی انڈین میڈیا نے، جیروزلم پوسٹ نے اور پھر کچھ افغان اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنے کی کوشش کی. ابھی تک آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی دو ٹوک الفاظ میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں سامنے آئی جس سے ان کے اوریجن کا پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ کہاں سے آئے تھے. 1998 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ساجد اکرم صاحب ہیں وہ ایک ویزے کے اوپر جو ہے، اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر وہ آسٹریلیا گئے تھے. پھر وارفینہ اس طرح کا نام ہے خاتون کا، اس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی 2001 میں. تو لیکن وہ ان کی نیٹو کنٹری کون سی ہے وہ ابھی تک نہیں بتایا. لیکن پاکستان کا جو ہے ہائی کمیشن آپ کہہ لیں یا جو کونسلیٹ ہے یا سفارت خانہ، وہاں پر جو ہمارے یعنی نیشنل میڈیا ہے اس کے ذرائع میں یہ ذرائع کے حوالے سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو پڑتال کی گئی ہے، ریکارڈ چیک کیا گیا ہے، ساجد اکرم صاحب کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے، یا کم از کم جو دستیاب ریکارڈ ہے کونسلیٹ کا یا سفارت خانے کا، وہاں پر ان کا کوئی تعلق نہیں نکل رہا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور ملک کے نکل آئیں، وہی اس ملک کے نکل آئیں، یہ ایک خیال کیا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ حتمی جب چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا اور یہ آسٹریلین گورنمنٹ ہی سامنے لے کے آئے گی. اور ظاہر ہے کہ وہ بڑے ذمہ دار معاشرے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے اور پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ چیزیں منظر عام پر لے کے آتے ہیں. تو لیکن ایک جو خوش آئند بات ہے وہ یہ کہ جو حملہ آور تھے ان کو ایک روکنے والا، اپنی جان کی بازی لگا کر روکنے والا، وہ بھی مسلمان تھا، احمد الاحد. وہ زخمی ہیں، لوگ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کم از کم جو وہ مسلمان، وہ قومیں یا وہ خطے جہاں پر مسلمان آباد ہیں، ان کو احمد الاحد کی جو یہ کوشش تھی، کاوش تھی، اس سے ایک حوصلہ ہوا. جہاں پر ہمیں ہوتا ہے نا دہشت گردی میں کہیں پہ کسی مسلمان کا نام آ گیا تو وہ پہلے تو ہمیں فکر لگتی ہے کہ یار یہ تعلق کہیں ہم سے نہ نکل آئے. ہم سے نہ نکلے بھی، اگر وہ مسلمان ہو تو وہ قیامت جو ہے وہ اس کا وہ ٹوٹتی ہے جا کے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر. یہی کچھ ہو رہا ہے. جو نیتنیاہو ہے وہ بھی اب آسٹریلین جو ہے، چونکہ یہ ٹارگٹ کیا گیا تھا اس دہشت گردی میں، یہودی جو ایک کہہ لیں کہ فیسٹیول تھا وہاں پر ان کا، یہودی تھے. تو نیتنیاہو صاحب جو ہیں وہ اب کہیں کے بھی یہودی ہوں وہ تعلق اپنے ساتھ ان کا جوڑتے ہیں، اور جو کہ وہ جوڑتے ہیں اسی طرح ہی ہے، ان کی سوچ اسی طرح کی ہے. تو لیکن احمد الاحد صاحب کی ایفرٹ نے بڑا کام زبردست کیا اور ان کی اس وقت مالی معاونت کے لیے دنیا بھر میں کمپین چل رہی ہے، چونکہ وہ ان کا علاج بھی ہونا ہے. گو فنڈ ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پر ان کے لیے کہہ لیں کہ انعام و اکرام کے لیے جو ہے وہ لوگ اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں سب کچھ. 11 لاکھ امریکی ڈالر ابھی تک ان کو جمع ہو چکے ہیں. تو اس کے علاوہ پاکستان کی سیاست کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر دفاع جناب خواجہ اصغر صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی والا واقعہ یہ ان کے پاس شواہد ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فیض حمید صاحب اور بانی تحریک انصاف کا جائنٹ وینچر تھا. اور بھی بڑی باتیں وہ کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو نواز شریف صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ دینے کے لیے مجبور کیا گیا تھا. ایک وقت تھا لیکن میں نے اس کے اوپر انکار کیا تھا.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے ہم اپنے آج کے ولاگ میں اور گفتگو میں، پروگرام میں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کل ایک جلسہ ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہاں پر بھی وہ باتیں عجیب و غریب قسم کی ہو رہی ہیں، مرنے مارنے کی. اور یہ کس قسم کی سیاست ہے کہ جی کہ یا تو ہم حقیقی آزادی لے کے آئیں گے. حقیقی آزادی کون سی ہے؟ حقیقی آزادی آپ کو چاہیے اتنی، اس سے زیادہ حقیقی آزادی کسی کے پاس پاکستان میں کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جس کا جو دل میں آتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ بولتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے. تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اب کی بار ہم ڈی چوک جائیں گے، یا آزادی لے کے آئیں گے یا پھر کفن میں واپس آئیں گے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس طرح کی گفتگو کرنے کی ضرورت کیا آن پڑی ہے. اور باقی جو وہ گفتگو کر رہے ہیں اس طرح کے جلسوں کے ذریعے، وہ پاکستان کے اندر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کی سیاست کس طور کے اوپر آگے بڑھے گی، اسی طرح چلے گی یا کیا معاملات ہوں گے، یہ بھی ڈسکس کریں گے ہم اپنے پروگرام میں. اس کے علاوہ ایران میں غیر معمولی ایک اجلاس ہوا ہے. چین، روس، پاکستان اور دیگر نے افغانستان دہشت گردی ہے، اس کے جو ممکنہ خطرات ہیں پوری دنیا کو، اس پر بڑی کھل کے باتیں ہوئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. اور ان سارے موضوعات کے اوپر ابھی جو لقمہ دیا تھا ہمیں سعید چوئی صاحب نے دیا تھا. سعید چوئی صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور تشریف رکھتے ہیں جناب خالد قیوم صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا بھی. احمد وڑائد صاحب تشریف رکھتے ہیں سر، شکریہ. اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا شاکر سولنگی صاحب نے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ. سر یہ صدر صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی جو گفتگو ہے اس حوالے سے، وہ اور پھر اس سارے عمل میں جو پاکستان کو لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ دیکھیے، یہ جو ہم تو مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں، جب بھی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں مذہب کے نام پہ یا کسی اور بنیاد پہ، ہمارا تو شروع سے ہمارا ریاستی موقف یہ ہے کہ ان لوگوں کا، دہشت گردوں کا، نہ کسی مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. ہمارا تو موقف یہ ہے. صحیح. اور ہمارے جو صدر صاحب ہیں اور جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا ہم تو بھگت رہے ہیں، بلکہ بھگتا ہوا ہے ہم نے. ہاں جی، ایسے ہی. ایون یہ کہ آج ہی ہمارے جو سابق چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ، ان کو ایک شخص نے، پیر ظہیر الحسن نے ایک خطاب کیا تھا کہ 1 کروڑ انعام رکھ دیا تھا، سر کی قیمت ان کی. ان کو بھی 10 سال سزا ہوئی ہے. اچھا اچھا. وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کو سزا سنائی. ہم تو اس طرح کے معاملات بھگتے ہوئے ہم نے تو شدت پسندی کے. اور وہ جو ان کو جوڑنے والی بات ہے، وہ ابھی تک کلیئر نہیں کیا وہاں کی جو آسٹریلیا کی جو حکومت ہے اس نے. ٹھیک. اور جو نوید اکرم جو ہے، جو حملہ آور تھا، بیٹا تھا اس کے والد ساجد اکرم جو تھے، ان کے ایک دوست کا انٹرویو میں نے چل رہا ہے کہ جناب وہ جو تھا وہ بھارتی نژاد تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ جو تھی وہ اٹالین ہے. اور ان کی والدہ کا بھی انٹرویو جو ہے وہ موجود ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں نوید کی والدہ کا، یا نوید کی والدہ، اور ساجد اکرم کی اہلیہ. ساجد اکرم کی اہلیہ. اور ان کی جو اہلیہ ہے ان کا بھی ایک انٹرویو جو ہے وہ وہاں کے میڈیا پہ چل رہا ہے کہ وہ مچھلی کا شکار، مجھے تو یہ کہہ کے گئے تھے مچھلی کا شکار کرنے جا رہے ہیں. اور حملہ سے تھوڑی دیر پہلے میرے بیٹے نے مجھے فون کیا ہے کہ میں سوئمنگ کر کے آیا ہوں. اور وہاں کے جو وزیر داخلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2019 میں نوید کی جو مشکوک سرگرمیاں کچھ نوٹس میں آئی تھیں، لیکن ساتھ ہی ان کے جو والد ہیں ان کو انہوں نے اسلحے کا لائسنس دیا ہوا 10 سال پہلے سے. 6 لائسنس. 6 لائسنس مختلف، اور وہی ویپنز جو ہیں استعمال ہوئے ہیں. تو اس سے اگر پاکستان سے ہو تعلق، بھارت سے تعلق ہو یا افغانستان سے تعلق ہو، تو کیا حملے کی شدت یا جرم کی شدت جو اس میں کوئی فرق آئے گا؟ اصل جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ شدت پسند تھے، انہوں نے وہ حملہ کیا. اور شدت پسند کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو نیوزی لینڈ میں وہ جو واقعہ ہوا تھا مسجد میں، وہ کون تھا؟ اور پھر جو دہشت گردی غزہ میں ہوتی ہے، ریاستی سطح کے اوپر ہوتی ہے، ہم تو خیر اس کو ریاست نہیں مانتے، وہ بھی تو دہشت گردی ہے. یہ کوئی ایک یہ نہیں کہہ سکتے کمیونٹی نے منظم، کمیونٹی کی طرف سے منظم کوئی حملہ تھا. اسی کمیونٹی کا بندہ ہے احمد الاحد جو ہیں، جی، جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. ٹرمپ نے ان کی تعریف کی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. انہوں نے کہا جناب اس بندے نے بڑی جانیں بچائی ہیں، اگر یہ نہ کرتا تو وہاں تو بہت ہلاکتوں میں بہت اضافہ ہو جانا تھا. جی. اور وہ صاحب جو ہیں نیتن یاہو،
اس کو جوڑ رہے ہیں. میرے خیال وہ ان کے دل میں چور ہے. بات بھی ٹھیک لگ رہی ہے مجھے ان کی کہ جناب وہاں جو آسٹریلیا میں بڑے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے مظاہرے ہوئے تھے ان کے خلاف جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں کی حکومت جو ہے جناب وہ نرمی کر رہی ہے, اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. یہ اس کا شاخسانہ ہے. بھائی اگر آپ وہاں ظلم کر رہے ہیں تو وہ یہ میرے خیال وہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہم نے ظلم ان پہ کیا مسلمانوں پہ, اور یہ اس کا شاید ریئیکشن ہے. یہ پاسبلٹی بھی ہے, ہو بھی سکتا ہے, لیکن اس کی کسی بھی جو بھی ان کے پیچھے سوچ تھی وہ قابل مذمت ہے. اچھا وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. خالد قیوم صاحب, بات یہ ہے کہ آپ ایک واقعہ ہوا اور وہ صرف نام کی وجہ سے, وہ چونکہ ہمارے خطے میں پائے جانے والے لوگوں کے نام اس طرح کے ہوتے ہیں تو, اور پھر وہ کلر وغیرہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستانی ہوں گے. جیروشلم سے لے کے پوسٹ سے لے کے انڈیا تک ان کا نیشنل اور سوشل میڈیا وہ جناب ڈھول پیٹتا رہا. خود وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, خود وہ اپنی ریاست کے اندر کیا کرتے ہیں, مطلب یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کھلی ایک تو منافقت تو خیر وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے ہی سو ہے, لیکن اتنی دیدہ دلیری, اب اس کا تدارک کیا ہے, کر کیا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے, آپ نے بی ایل اے بھی رکھی ہوئی ہے, ٹی ٹی پی بھی رکھی ہوئی ہے, کہ دہشت گردی کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو فروغ دے رہا ہے اور سب سے بڑی جو دہشت گردی کی سرپرستی ہے وہ تو بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہے. نہ صرف بلوچستان کے اندر بی ایل اے کی سرپرستی ہو رہی ہے, اسی طرح ٹی ٹی پی اور دوسری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی سرپرستی بھی ہو رہی ہے, مالی معاونت بھی ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ اگر بھارت کے اندر بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ صرف آسٹریلیا میں ہونے والی دہشت گردی کو بھارت پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کر رہا, بلکہ انڈیا کے اندر بھی جو ان کے واقعات ہوتے ہیں, ان کی اپنی جو سیکیورٹی لیبس کی وجہ سے واقعات ہوتے ہیں جس کے وہ خود ذمہ دار ہوتے ہیں اور ان کی ناکامی ہوتی ہے, ان واقعات کو بھی ہمیشہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی, لیکن کوئی بھی ان کی کوشش جو ہے اس حوالے سے کامیاب نہیں ہو سکی. پاکستان کا تو پوری دنیا کے اندر بین الاقوامی سطح پر سب سے سخت اور سب سے جاندار جو موقف ہے دہشت گردی کے خلاف وہ پاکستان کا موقف ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہوا ہے, اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, اور 90,000 جو پاکستانی ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. بالکل پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہت بڑی ایک اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قیمت ادا کر رہی ہے. اور 2 صوبوں کے اندر جہاں پر دہشت گردی عروج پر ہے, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر, وہاں پر جو کاروبار ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں, وہاں پر بزنس متاثر ہوئے ہیں, وہاں پر جو انویسٹمنٹ ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش جو ہے وہ دہشت گردوں کی طرف سے کی جاتی ہے. جس طرح سی پیک جو ہے اس پر دہشت گرد جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. پاکستان میں جو سرمایہ کاری بلوچستان کے اندر آ رہی ہے منرل سیکٹر کے اندر, اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں جو اعداد و شمار وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں, ان کے مطابق اب تک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو $150 ارب سے زائد کا پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ نقصان پہنچ چکا ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو واقعہ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں یہ, اور اس کے ساتھ ہی جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے, یہ سارا جو ہے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور جس طرح سعید چوہدری صاحب فرما رہے تھے کہ دہشت گرد جو ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ان کا کوئی ملک نہیں ہوتا, ان کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی, اور یہ جو ہیں لیکن یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جانا ہے کہ انہوں نے جوڑ دینا غزہ والے معاملے کے اوپر. نہیں, وہ دیکھیں شاہ جی, وہ دیکھیں وہ جو بندہ ہے وہ پاکستان کے اوپر تو الزام تب ہے نا کہ پاکستان نے اس کو یہاں سے تیار کر کے بھیجا ہو. وہ 1998 سے وہاں رہ رہے اور 3 مرتبہ
CNN की रिपोर्ट है, उसका जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बताए 3 मरतबा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से बाहर किया है ओके वो जो शख्स है। और इसको अगर गाजा से जोड़ते हैं तो वो एक रिएक्शन जो है, ठीक है ना, वो तो नेतन्याहू खुद ये जोड़ रहा है उसको, हाँ सही बात। वो तो खुद जोड़ रहा है उसके साथ। अच्छा ये हमारी रियासत तो तब उसको मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं ना, अगर हमने यहाँ से तैयार करके भेजो। हम तो जब्त कर रहे हैं, हम तो इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिस किस्म के भी दहशतगर्द हैं, चाहे वो BLA है या वो अच्छा ये से आ रहे हैं। अहमद वरैस साहब, अगर आप इस पे भी अपना फीडबैक देना चाहें तो वो भी दीजिएगा, लेकिन मैं अगली स्टोरी की तरफ आना चाह रहा हूँ कि हम ज़रा जिक्र करें वज़ीर जो दिफा हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि ये 9 मई वाले जो वाक़यात हैं ये जॉइंट वेंचर थे, और फिर वो बात यहाँ तक भी नहीं रोकते। वो ज़ाहिर है कि वो माजी के वाक़यात जुड़े हुए हैं सारा कुछ। वो फैज़ हमीद साहब का और कहते हैं कि जी के बानी तहरीक इंसाफ का जॉइंट वेंचर था। तो इसमें आपको मतलब ये तो मैटर ऑफ फैक्ट्स है कि जब आप फैक्ट सामने आएंगे तो फिर ये इस तरह की ज़्यादा मौजू होगी बात। क्या आपको लगता है कि वज़ीर दिफा जो हैं वो चूँकि फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल अभी चल भी रहा है इन इल्ज़ामात के नीचे में, तो ये वो किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं, या ये वही जिस तरह हमें ये एक अंदाज़ा हो रहा है कि लग रहा है कि ये इस तरह से है कि ये भी हो सकता है उस वजह से कह रहे हैं, या फिर आप यूं कहें कि आपको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा गेयर अप होंगी? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि बात बिल आखिर उसी तरफ ही जानी है। क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो जो पहली स्टोरी है उसमें सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ये कि देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर तरह की जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ़ है कि हम उसके मुखालिफ रहे हैं। इसमें ये जिस तरह से जोड़िए कि यानी कि जो इसराइल जो है, जब इसराइल ने इसके ऊपर जो प्रोपेगेट किया है, यरूशलेम पोस्ट ने फौरी तौर पर जो उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा और भारत ने उसको उठाया है और उसका साथ दिया है इस सारे मामले के ऊपर अफगानिस्तान ने। लेकिन ये यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। ये जो 3 लोग हैं जो हमारे साथ यानी कि एक दुश्मनी करके और जो तीनों इकट्ठे होकर एक पेज के ऊपर ये कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान के बाहर से तो हमें समझ आती है अपने दुश्मन की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से भी लोगों ने उसका साथ दिया है। अगर आप वो अकाउंट उठाकर देखें, जो फेक न्यूज़, जिस तरीके से डिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है पाकिस्तान के मुतालिक, जब तक जिस तरह आपने भी कहा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने या ऑस्ट्रेलिया जो पुलिस है जो इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन्होंने अभी तक किसी किस्म का ये इल्ज़ाम आयद नहीं किया या नाम कोई इस तरह की बात नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर से ये वाज़ेह तौर पर बात है, प्रीज़ाद का अकाउंट है और मैंने खुद चेक किया 3-4 ऐसे अकाउंट है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ है। वो रियासती इदारों के खिलाफ और इस वाक़े को जानबूझकर पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहायत अफसोसनाक है कि ये दुश्मन के साथ मिलकर दुश्मन की ज़ुबान बोलकर उसका साथ देने की कोशिश है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। मैं एक चीज़ के साथ और भी जोड़ दूं कि जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान ने उस वाक़े की फिल फौर मजम्मत की और फौरी तौर पर पाकिस्तान ने कहा कि आइए इसकी शफाफ तहकीकात करते हैं ताकि पता चले कि यह वाक़या कहाँ से होगा। आज तक उस वाक़े के कोई ठोस शवाहिद पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पास नहीं है। रहेगी सर दूसरी बात, जो डिफेंस मिनिस्टर ने बातें कही हैं, आपको याद होगा कि जो यानी कि 1 आध हफ्ता हुआ है तकरीबन जो फैसला आया है जो फैज़ हमीद के खिलाफ उनके, देखिए कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े एक इदारे के जो सरबराह रहे हैं, ये कितनी बड़ी एग्जाम्पल फिट की एक इदारे के यानी कि सरबराह के खिलाफ उन्होंने कि रियासत बड़ी होती है, आइन बड़ा होता है, ओहदे और मनसब बड़े नहीं होते। और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे, उन 4 इल्ज़ामात के आप जब आखिरी पैरा उसको पढ़ते हैं तो आखिरी पैरे में सर जाकर 4 इल्ज़ामात की जो सज़ा उनको 14 साल बामशक्कत दी गई है, उसके एंड पे जाकर लिखा हुआ है कि फैज़ हमीद जो हैं वो कुछ सियासी लोगों के साथ मिलकर सियासी इंतशार फैलाने में भी शामिल रहे और उसका जो इदारा है वो अलग से ट्रायल करेगा। यानी कि उनके उस ट्रायल का इसके साथ ताल्लुक नहीं है। और जो सियासी तौर पर यानी कि इंतशार फैलाना और जो एक जमात का साथ देकर मुल्क में जो फसाद बर्पा करने की कोशिश की, वो 9 मई है सर। वो 9 मई की तरफ जो इशारा किया वजीर दिफा ने, इसमें कोई शक नहीं है कि 9 मई जो था वो इनका शाखसाना था और उसमें जो सहूलतकारी थी, इस वाज़ेह तौर पर जो जब इदारा इसको इन्वेस्टिगेट करेगा वो बताएंगे। इनको दिफा का पूरा हक दिया गया है जैसे पहले भी दिया गया, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ और डिफेंस मिनिस्टर की जो कड़ियाँ हैं कि जो उसमें सहूलतकारी थी, जिस तरीके से ये जो सिविलियंस लोग थे, जो PTI के लोग थे, जहाँ इनकी जो लीडरशिप थी,
अगर इनका किसी के साथ कोई राता था, कोई लैक थी, जो टेलीफोन जिस तरह वो इनके पहले वज़ीर इत्तलात थे, वो क्या नाम है उनका, जब टेलीफोन नंबर चेक किया गया तो उसमें से कोई 15-20 के करीब जो यानी कि राब्ते थे वो उनके साथ फैज़ उम्मीद के थे। और 9 मई में जो सहूलतकारी थी, जो लोगों के पीटीआई के साथ राब्ते थे, वो उनके राब्ते थे, वो जहां तक वो लोग पहुंचे, जो उन्हें फौजी तनसीबात के ऊपर जो हमला किया, जो हसास जगहों तक पहुंचते रहे, वो ये गाइड करते रहे। अच्छा, इसमें चले, कोई शक नहीं है सर। ठीक हो गया। शाकिर सोलंकी साहब, ये बताइए कि वज़ीर दिफा साहब कहते हैं कि बानी पीटीआई अकेले फौजी तनसीबात के ऊपर हमले ना कर सकते थे, ना मैनेज कर सकते थे, बल्कि कुछ ऐसी जगह जिनके बारे में शायद किसी भी आम आदमी को नहीं पता था, कुछ इस तरह की इंस्टॉलेशंस, वहां तक लोगों का पहुंचना। और मुराद सईद साहब की वो वाली ऑडियो अगर आपको याद हो कि जो जगह आपको बताई गई थी वहां पर पहुंचे, ये आपको लगता है कि ये बड़े पैमाने के ऊपर फैज़ हमीद साहब और उनके कुछ साथी और ये सारा कुछ जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, ये उनका ही जॉइंट वेंचर था? जी बिल्कुल शाहजी, जॉइंट वेंचर ही था। इसमें ख्वाजा आसिफ बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के अलावा राना सनाला ने भी एक बात की है कि एक ब्रीफिंग में बाजवा साहब और जनरल फैज़ से मुलाकात हुई तो बाजवा ने कहा कि राना मोटे हो गए हो, जेल में तो स्मार्ट हो गए थे। तो फिर फैज़ को कहा कि फैज़ राना साहब को दोबारा स्मार्ट करें। राना साहब ने कहा कि मैंने उनको कहा कि अल्लाह आपसे हिसाब किताब लेगा, ये आपके कहने पर ही ये हुआ है। और ये इमरान खान, फैज़ हमीद और बाजवा का जॉइंट वेंचर था, उनकी मिली भगत के अलावा ये कुछ हो ही नहीं सकता था। ये सवाल ही पैदा नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत या उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो हैं वो फैज़ हमीद के आशीर्वाद के बगैर इतना बड़ा 9 मई का जो इकदाम है वो कर सकें। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि मुराद सईद की स्पीच मौजूद है कि जहाँ जहाँ जो जो जगहें आपको बताई गई थी वहाँ पर पहुँचे। और ये पीटीआई के और जो लीडर्स हैं वो भी ट्वीट कर रहे थे, वो भी पैगामात दे रहे थे कारकुनों को। और वाकई ही कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर पॉलिटिकल वर्कर्स को या पीटीआई के लोगों को नहीं पता था, और वो फैज़ हमीद के आशीर्वाद और मर्जी के अलावा हो ही नहीं सकता। तो मिली भगत का बिल्कुल दुरुस्त है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये हकायक हैं। और ये आलमी मीडिया रिपोर्ट कर चुका हुआ है कि फैज़ हमीद और बन्नी गाला के दरमियान क्या कुछ होता रहा है। और जो अभी रिसेंटली आलमी एक इदारे ने खबर छापी थी फैज़ हमीद के हवाले से और बन्नी गाला के हवाले से या बुशरा बीबी के हवाले से कि फैज़ हमीद किस तरह उनको इस्तेमाल करते रहे, तो ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, न इसमें किसी को शक है। तो जिस तरह अमन वड़ाई साहब फरमा रहे हैं कि भाई जो फैसला आया है जो जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, उसमें ये एक पैरा लिखा हुआ है कि जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है फैज़ हमीद की, जो सियासी लोगों के साथ मिली भगत करके जो अदम इस्तेकाम सियासी जो है पैदा करने की कोशिश की गई थी, तो उसका जायजा अलग लिया जा रहा है। यानी उसमें सजा नहीं आई, ये सजा आई है जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और जो फौजी मामलात हैं उनकी खिलाफ वर्जी पर सजा हुई है। अभी सियासी मामलात में मुदाखलत के हवाले से या मिली भगत के हवाले से सजा नहीं आई। तो ये आर्मी कोर्ट ने भी ये तस्लीम किया है कि ये मामलात भी हैं, ये इल्ज़ामात भी हैं। तो ख्वाजा आसिफ की बात से बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ कि ये सारा कुछ जो कुछ हुआ 9 मई का, ये पीटीआई और उस वक़्त के वज़ीर आज़म और फैज़ हमीद इनकी मर्जी और इनके मिली भगत के साथ हुआ है सारा कुछ। सही हो गया। ये कल का जो जलसा था चोई साहब, इम्पैक्ट इसका कितना था, क्या था, और क्या आपको लगता है कि ये मोमेंटम बनाते हुए अब दोबारा इस्लामाबाद की तरफ वो जो बातें कर रहे हैं कि हमने जाना है और हकीकी आज़ादी या फिर कफन में वापस आना है, ये कौन सी सियासत है कि आप इतना जज्बाती कर रहे हैं लोगों को? एक दफा पहले भी याद है आपको, कब्रें खुदी जा रही थी उधर 2014 में, 2014 और सबसे पहले कफन सिलवाए जा रहे थे, वही सबसे पहले छोड़ के कजन्स वाला कजन वाले जो कजन से आपस एक कजन तो गायब हो गए होंगे। हाँ, अभी तक अभी माशाल्लाह। तक वो मफरूर हैं, गायब नहीं है, मफरूर हैं। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, पहले तो वो जो आपने कहा ख्वाजा आसिफ वाली बात, तो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा है,
اور ان کی بغیر شواہد کے بات جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی, ان کے پاس شواہد ہوں گے. اور دوسری بات یہ کیونکہ جلسہ عام میں خطاب تھوڑا کر رہے تھے وہ, جلسہ میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں سیاسی, جیسے انہوں نے جو کوہاٹ میں جلسہ ہے وہاں لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے, اچھا اب وہاں دیکھیں ایک تو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے تنقید کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ وہاں کہہ رہے ہیں میرا ابا فوج میں تھا, میرا ماما فوج میں تھا, ہمارے بھی شعبے ہیں, دوسری طرف فوج کے ساتھ محبت جو ہے, ایک طرف ان کے اوپر وہ سارا اسٹیبلشمنٹ کو وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور دوسری جو وہاں سے لوگ جلسہ جنہوں نے سنا ہے یا جنہوں نے تقریریں ان کی سنی ہیں, جو لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے مایوس ہوئے ہیں اس سے, اس کے جو اثرات ہیں ان کے بعد. پہلے انہوں نے پشاور میں جلسہ کیا تو انہوں نے کوہاٹ میں تاثر دیا کہ وہاں ہم کسی لاہے عمل کا اعلان کریں گے. اب یہاں جناب انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل افریدی نے سلمان اکرم راجہ کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ انہوں نے تحریک کا یا جو بھی احتجاج کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اعلان کرنا ہے, لیکن اس نے نہیں کیا. یہاں اب سہیل افریدی کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہہ دیا جناب یہ فیصلہ کرنا ہے محمود اچکزئی نے اور ناصر عباس نے, ان کا آپ کی جماعت کے ساتھ کیا تعلق. ایک بات. دوسری بات, جو محمود اچکزئی صاحب کی جو تحریک انہوں نے تحریک تحفظ دستور پاکستان کے نام سے شروع کی ہے, وہ فرد واحد کی رہائی کے لیے تو تحریک ہے ہی نہیں, وہ ان کے لیے تحریک کیوں چلائیں گے جی؟ اس کا مطلب یہ کہ سمجھ ان کو بھی آ گئی ہے. وہ جو خواجہ آصف کا بیان ہے نا, اس کی سمجھ میرے خیال ان کو بھی آ رہی ہے کہ اس انداز میں ریاست کو یعنی مزاحمت کر کے رہائی والا جو نعرہ لگاتے ہیں, وہ مجھے پنپتا ہوا ان کا بیانیہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا. صحیح. یہ کتنی تحریکیں خالقیم صاحب ابھی تک چل چکی ہیں یا چلائی گئی ہیں؟ یہ کیونکہ نئی تحریک کی وہ ہے نا کہ جی کہ مزاحمت کے ذریعے ہم بانی پی ٹی آئی کو آزاد کروائیں گے, تو مزاحمت کا راستہ انہوں نے ترک کب کیا تھا؟ اچھا دیکھیے کہ یہ جو آپ نے درست فرمایا کہ یہ جو علی امین گنڈا پور کے پاس جو احتجاج کا اور اسلام آباد حملے کا جو ایجنڈا بانی پی ٹی آئی نے ڈیالہ جیل سے دیا تھا, اس میں ناکامی کے بعد جو سہیل افریدی ہیں, جب ان کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا بانی کی طرف سے, تو اس کے ساتھ وہی ادھورا ایجنڈا جو ہے وہ پھر جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی ان کو دیا گیا. اور وہ اپنے ایجنڈے کا اعلان تو پہلے روز ہی انہوں نے جب اسمبلی سے خطاب فرمایا تو اس میں ہی انہوں نے چڑھائی کا ایجنڈا دیا, اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ وہ کے پی کے اندر جلسے بھی کر رہے ہیں, اور جلسوں میں وہ تقریریں بھی کر رہے ہیں, اور ریاست کو اور وفاق کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک ان کے اندر اتنی سکت اور ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اس حوالے سے اپنا کوئی ایجنڈا پروگرام جو ہے اس کا اعلان کر سکیں, کیونکہ اس پذیرائی بالکل صحیح چوری صاحب نے درست فرمایا, اگر پذیرائی ملتی تو پشاور کے جلسے میں ناکامی پر پشاور کی جو پوری پارٹی تنظیم ہے اس میں 25 کے قریب جو عہدیدار ہیں ان کو شوکات نوٹس جاری کیے گئے ہیں کہ آپ جلسے میں لوگوں کو لے کر نہیں آئے, آپ اس ناکامی کے ذمہ دار ہیں. اور پھر درست فرمایا سعید چوہدری صاحب نے کہ جو خود ہمت پیدا نہیں ہو رہی, اور وہ ادھار پر جو لیڈرشپ آپ نے محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کی صورت میں آپ نے لی ہوئی ہے, پھر اس لیڈرشپ کے کندھوں پر بوجھ ڈال دیا کہ اس بارے میں بھی فیصلہ آپ کریں گے, اس احتجاج کا ایجنڈا بھی آپ دیں گے, مفاہمت کا ایجنڈا بھی جو ہے وہ آپ دیں گے. اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ شاکر سلمی صاحب کی طرف جایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ اسلام آباد میں ملتے ملاتے ہیں ان سارے لیڈروں سے, کتنے سیریس ہیں محمود خان اچکزئی صاحب اس طرح کی کوئی موومنٹ چلانے کے لیے کہ جس کا جو منتج ہو کسی خون خرابے کے اوپر, اللہ رحم کرے, یا وہ مزاحمت کے نام کے اوپر جو ہے وہ
بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب کرنے والے، وہ اس موڈ میں ہیں؟ کیونکہ مزاج تو ان کا اس طرح کا ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ شاہ جی اصل میں اسٹرینتھ دیکھنی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت کی اسٹرینتھ کیا ہے، یا علامہ جو ناصر عباس صاحب ہیں ان کی جماعت کی اسٹرینتھ کیا ہے. پورے ملک میں صرف ہم نے کوئٹہ کو تو نہیں دیکھنا نا کہ محمود خان اچکزئی کا کوئٹہ کا جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ پورے ملک میں بھی کامیاب ہو. سیریس اگر ہوں بھی تو کر کچھ نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایک تو اسٹرینتھ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے پہلے مولانا فضل الرحمان کو گھیرنے کی کوشش کی تھی، منت سماجت کی، کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس کراؤڈ ہوتا ہے، پبلک ہوتی ہے، ہماری لاج رہ جائے گی. مولانا نے جب گھاس نہیں ڈالی، مولانا نے ایگری نہیں کیا ان کے ساتھ کہ بھئی ایک فرد کے لیے میں رہائی کے لیے کیوں تحریک چلاؤں، تو اس کے بعد مجبوراً اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کو انہوں نے آگے کیا ہوا ہے. لیکن شاہ جی ایک جلسے کے حوالے سے میں ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جلسہ کوہاٹ کا ناکام ہوا. وزیر اعلیٰ کے علاوہ پوری قیادت جو ہے کوئی قائدین میں سے نہیں تھے. 2 وزراء ہیں صوبائی، شفیع جان مشیر اطلاعات ہیں جو کوہاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وزیر قانون ہیں آفتاب عالم وہ بھی کوہاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ایم این اے ہیں شہریار آفریدی وہ بھی کوہاٹ سے تعلق رکھتے ہیں. وہ بھی بندے نہیں نکال پائے. انہوں نے جنوبی اضلاع اور پشاور سے لوگ نکالنے کا پلان کیا تھا، لوگ نہیں نکلے. ایون پشاور کے ایم پی ایز نہیں آئے، تو جلسہ اس وجہ سے ناکام ہوا. اور ایک اور خبر آپ نے پڑھی ہوگی کہ پی ٹی آئی نے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹر سے فنڈ مانگا ہے، 50 لاکھ روپیہ کے تنخواہوں میں سے 10% پارٹی فنڈ کے لیے جمع کرا دیں. تو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز نے انکار کر دیا ہے کہ بھیا ہم پہلے بھی پیسے علی امین گنڈا پر کو جلسوں جلوسوں تحریکوں اور دھرنوں میں دیتے رہے ہیں، تو ہم کتنا آخرکار دیتے گے؟ پہلے لاکھوں ہم سے بٹورتے رہے ہو، تو کیا پارٹی کا ٹھیکہ بھی اور خرچہ بھی ہم نے اٹھانا ہے؟ تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تقریباً لوگوں نے انکار کر دیا ہے. تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایک تو جلسہ اس وجہ سے ناکام ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کیونکہ اب ظاہر ہے لوگوں میں لوگ تھک چکے ہیں نا. پی ٹی آئی کے پاس ایک تو ایجنڈا نہیں ہے، لوگوں کو نکالیں تو کس مقصد کے لیے نکال رہی ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیڈرز جو آگے چل رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. تو لوگ اب جو گرفتار ہوتے تھے تو ان کی بھی پیروی کوئی نہیں ہوتی تھی، تو لوگ تھک چکے ہیں. شاہ جی بہت شکریہ آپ کا. میرے وہاں سے ایک اور بھی خبر ڈسکس کرنے والی تھی لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے وہ ڈسکس نہیں کر پائے. اچھی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو شرح سود ہے اس میں 5 جو بیسس پوائنٹس ہیں وہ کم کر دیے ہیں. اب 10.5% جو ہے وہ ہے یہ والی شرح سود. اور مارکیٹ کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ جو شرح سود ہے یہ پرانی ہی برقرار رہے گی، لیکن سرپرائز ملا اور وہ جو شرح سود ہے وہ 50 بیس پوائنٹس جو تھی وہ کم کر دی گئی، اور اس وقت جو شرح سود ہے وہ 11 سے کم ہو کے 10.5% کر دی گئی ہے. اچھی خبر تھی. انشاءاللہ اچھی مزید خبرتی رہے گی، اور آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. وقت ختم ہو گیا. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.